پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حجاز حرمین میں وہاں بھی 30,000 دینار حرمین شریفین کے لیے بیچتے میلاد کا، 30,000 دینار۔ یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ 1 ارب یا 75 کروڑ روپیہ بن گیا نا، یہ حرمین شریفین میلاد کے لیے بیچتے۔ اور اس کے علاوہ پھر خیرات ہوتا، اور اس میں پھر محافل میلاد ہوتی، محافل نعت ہوتی۔ ایک عظیم امام حدیث اور محدث امام ابن دحیہ کلبی، انہوں نے حضور کے مولد پر جو کتاب لکھی تھی، ان کے زمانے میں تھے وہ کتاب میلاد النبی کی، مولد النبی، وہ پڑھتے اس محفل میلاد میں۔ آقا علیہ السلام، ان کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النذیر، شیخ امام ابو الخطاب بن دحیہ۔ اور دنیا کے محدث، مفسر، ائمہ، مشائخ، علماء، عشاق، محبین اس مجلس میں آتے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی شرکت کی، خود بیان کرتے ہیں مختلف۔ جب ابن کثیر بیان کرتے ہیں تو اپنی شرکتیں کہیں بیان کرتے ہیں، ملا علی قاری اپنا بیان کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی ان کو بیان کیا، یہ سارا ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، یعنی اس کی دھوم تھی دنیا میں۔ یہاں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد رکھی میلاد کے جشن کی، یہ غلط ہے، یہ بانی نہیں، یہ بانی میلاد تو صدیوں ان سے بھی پہلے سے حضور کی امت میں چلا آ رہا تھا۔ ان کا نام تو معروف ہوا اتنے شاہانہ طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ جو انہوں نے منایا، اتنا خرچ اور دھوم دھام سے نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ تو نمبر لے گئے، سعادت لے گئے، سبقت لے گئے، یہ تو سبقت لے گئے، ورنہ بانی یہ۔ اور امام ابن کثیر نے پورا بیان کیا، امام ذہبی نے ہرگز ان کو بانی نہیں لکھا، وہ تو ان کے احوال میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور میں بیان کروں گا اس سے پہلے سے بھی۔ ابن بطوطہ مکہ اور مدینہ کے میلاد بیان کرتے ہیں، وہ ان سے کہیں پہلے۔ ابن جبیر بیان کرتے ہیں، وہ تو 1000 سال پہلے کے حوال بھی ہیں۔ لہٰذا یہ محافل میلاد ہوتی، اور وہ پھر جبے بناتے ائمہ کو، مشائخ کو، بڑی بڑی ہستیوں کو، علامہ علی غضنفر کراروی صاحب جیسے، اور علامہ حضرت مسکین فیض الرحمان صاحب جیسے، ان ہستیوں کو، مشائخ کو جبے پہنائے جاتے۔ یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ اب میلاد آ رہا ہے، ان کو جبے پہنائے جائیں، جبے پہنائے جاتے، سبز جبے ہوتے، ان کو عمامے دیے جاتے، اعلیٰ لباس 1000 کی تعداد میں پنائے بنائے تقسیم کیے جاتے، اور پھر اس میں پھر محفل میلاد ہوتی، محفل قرات اور تلاوت قرآن ہوتی، محفل نعت ہوتی۔ اور جب میلاد کا دن آ جاتا، سارا دن ظہر سے لے کر فجر تک، کیا ظہر سے لے کر فجر تک صاحب ظاہر رات کا لنگر ہوتا، کھانا اور نمازوں کے وقفے ہوتے ہوں گے، ان وقفوں کو چھوڑ کر ظہر سے فجر تک محفل سما چلتی تھی، محفل۔ اور یہ کوئی چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی تو نہیں تھے، سلاطین تھے۔ یعنی ہر ذوق کے جو مشائخ، صوفیاء، علماء آتے، سب ذوق جمع کیے جاتے، جیسے منہاج القرآن میں سب امت کے اذواق جمع کیے جاتے۔ ظہر سے فجر تک محفل سما ہوتی۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، امام ابن کثیر نے لکھی، وہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں ان کی خاطر، اور فرماتے امام ابن کثیر: وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سِمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيَرْقَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ۔ ظہر سے فجر تک محفل سما ہوتی، اور حضور کے میلاد کا کلام پڑھا جاتا، اور حضور کی میلاد کی خوشی میں یہ مشائخ اور صوفیاء کے ساتھ مل کر خود سلطان ابو ظفر رقص کرتا تھا۔ وَيَرْقَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، خود بنفس نفیس حضور کی ولادت کی خوشی میں ان صوفیاء، مشائخ اور عاشقوں کے ساتھ رقص کرتا تھا۔ آئے زمانے تو وہ تھے حضور کے عشق اور محبت کو منانے کے، ہم تو کس روکھے زمانے میں آ گئے، وادیاں روکھی سوکھی، فصلیں سوکھی، گلیاں سوکھی، دل سوکھے، سینے سوکھے، اجڑے ہوئے دور میں آ گئے۔ اب لوگوں کو بتا کر بیج بو کے اگانا پڑتا ہے سارا۔ وہ دور تھا جب عشق اور محبت رسول کی نہریں اور دریا بہتے رہتے تھے۔